کبھی یہ خیال آیا ہے کہ ایک چھوٹا سا ارادہ، بس ایک سوچ کہ مجھے یہ کرنا ہے، ہمارے دماغ کے لیے ایک طاقتور حکم کیسے بن جاتی ہے؟ آج ہم اسی دلچسپ سفر کو دیکھیں گے، دماغ کی سائنس کو سمجھیں گے کہ آخر ایک نیت، ایک ارادہ حقیقت میں کیسے بدلتا ہے۔ اس بات پر ذرا غور کیجیے۔ ارادہ صرف ایک خواہش نہیں، یہ ایک اعصابی حکم ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہری بات ہے۔ یہ ہمارے ارادے کو دیکھنے کا پورا نظریہ ہی بدل دیتی ہے۔ مطلب یہ کوئی ایسی ویسی امید نہیں، بلکہ ایک ایکٹیو، ایک بایولوجیکل پروسیس ہے جو ہمارے دماغ کے اندر شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس میں تھوڑا اور گہرائی میں چلتے ہیں۔ جب کوئی واضح ارادہ کیا جاتا ہے نا، تو ہمارا دماغ اسے سنتا ہے، اور یہ صرف کوئی شاعرانہ بات نہیں ہے۔ حقیقت میں دماغ کے اندر واقعات کا ایک پورا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو ہمارے احساسات، ہمارے تاثرات اور ہمارے ایکشنز کو اس ایک مقصد کے گرد منظم کرتا ہے۔ یہ دیکھیں، دماغ کا یہ پیچیدہ نیٹ ورک، یہ کوئی عام عضو نہیں ہے، بلکہ ایک ذہین سسٹم ہے جو ہماری فوکسڈ سوچ پر، ہمارے ارادے پر رد عمل دیتا ہے۔ تو چلیں دماغ کے ان حصوں کا ایک چھوٹا سا سفر شروع کرتے ہیں جو ایک خیال کو حقیقت بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ دماغ کا کنٹرول ٹاور کون سنبھالتا ہے؟ جب ایک سوچ کو عمل میں لانے کی بات آتی ہے تو انچارج کون ہوتا ہے؟ آئیے اس کہانی کو ان دو اہم اعصابی حصوں سے شروع کرتے ہیں جو ہمارے مقاصد کو طے کرنے اور پھر انہیں فلٹر کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ تو اس پوری کہانی کا مرکزی کردار کون ہے؟ سب کچھ شروع ہوتا ہے پری فرنٹل کارٹیکس سے۔ اسے سمجھیں کہ یہ ہمارے دماغ کا CEO ہے، یا فیصلے کرنے والا مرکز۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے ایک ارادہ جنم لیتا ہے۔ تو پری فرنٹل کارٹیکس ہمارے دماغ کا فیصلہ ساز مرکز ہے۔ یہ اعلیٰ سطح کی منصوبہ بندی اور فیصلے کرتا ہے۔ جب کوئی یہ سوچتا ہے کہ مجھے ایک نئی زبان سیکھنی ہے، تو یہ حکم، یہ ارادہ اسی حصے سے جاری ہوتا ہے۔ یہ پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ اچھا، تو CEO یعنی پری فرنٹل کارٹیکس کے فیصلے کے بعد ایک بہت ہی دلچسپ کام ہوتا ہے۔ دماغ اپنا توجہ کا فلٹر آن کر دیتا ہے۔ اسے ایک ایسے سرچ انجن کی طرح سمجھیں جو صرف وہ معلومات سامنے لاتا ہے جو ہمارے طے شدہ ارادے سے ملتی جلتی ہوں۔ اس جادوئی فلٹر کا ایک سائنسی نام بھی ہے، ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم، یا آسان زبان میں RAS۔ یہ نیورونز کا ایک نیٹ ورک ہے جو ہماری توجہ کے لیے ایک فلٹر کا کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر پری فرنٹل کارٹیکس فیصلہ کرتا ہے کہ ایک خاص ماڈل کی گاڑی خریدنی ہے، تو RAS کی وجہ سے اچانک ہر جگہ وہی گاڑی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا دماغ ہے جو ہمارے ارادے کے مطابق معلومات کو چھان کر ہمارے سامنے لا رہا ہے۔ تو فیصلہ ہو گیا اور توجہ بھی ایک جگہ مرکوز ہو گئی۔ اب دماغ خود کو عمل کے لیے تیار کیسے کرتا ہے؟ یہیں سے دماغ میں نئے راستے بننے کا عمل شروع ہوتا ہے، یعنی دماغ خود کو ہمارے ارادے کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی حیرت انگیز بات سامنے آتی ہے۔ ہمارا دماغ ہمارے مقاصد کی حمایت کے لیے خود کو جسمانی طور پر بدلتا ہے۔ یہ کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے، بلکہ ایک لچک دار، ایک فلیکسیبل سسٹم ہے جو ہمارے دیے گئے حکم کے مطابق خود کو نئی شکل دیتا ہے۔ سائنسدان اس حیرت انگیز صلاحیت کو نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ یہ دماغ کی نئے اعصابی کنیکشنز بنا کر خود کو دوبارہ منظم کرنے کی صلاحیت ہے۔ جس ارادے پر جتنی زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور اسے دہرایا جاتا ہے، اتنی ہی وہ اعصابی شاہراہ مضبوط ہوتی جاتی ہے، اور پھر مطلوبہ سوچ یا عمل زیادہ خودکار یعنی آٹومیٹک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس پورے سفر کے لیے ایندھن کہاں سے آتا ہے؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جو سارے عمل کو آگے بڑھاتی ہے، اسے چلاتی رہتی ہے؟ اس کا جواب ہے ترغیب، یعنی موٹیویشن۔ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے ڈوپامین اور لمبک سسٹم میں۔ یہ ہمارے دماغ کا جذبات اور ترغیب کا انجن ہے۔ جب ہم اپنے ارادے کی طرف ایک چھوٹا سا بھی قدم بڑھاتے ہیں تو دماغ ڈوپامین کا ایک زبردست چھونکا جاری کرتا ہے۔ یہ ایک کیمیائی انعام ہے جو ہمیں اس مقصد کی طرف بڑھتے رہنے کی ہمت اور ترغیب دیتا ہے۔ تو سب سے اہم نکتہ کیا ہے؟ جہاں توجہ جاتی ہے، اعصابی توانائی وہیں بہتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پری فرنٹل کارٹیکس فیصلہ کرتا ہے، RAS فلٹر کرتا ہے، نیورو پلاسٹیسٹی راستے بناتی ہے، اور ڈوپامین ایندھن فراہم کرتا ہے۔ واہ، کیا زبردست نظام ہے! تو اب سوال یہ ہے کہ اس ساری سائنس کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ یہ بہت آسان ہے۔ آئیے ارادے کو حقیقت میں بدلنے کے 4 عملی اقدامات دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، ایک واضح ارادہ قائم کریں۔
اس سے پری فرنٹل کارٹیکس کو ایک صاف حکم ملتا ہے۔ نمبر 2، اسے مختصر طور پر تصور کریں، یہ دماغ میں موجودہ اعصابی راستوں کو ایکٹیو کرتا ہے۔ نمبر 3، اس سے جڑے جذبات کو محسوس کریں، یہ لمبک سسٹم کو کام پر لگا دیتا ہے۔ اور آخر میں نمبر 4، اس ارادے سے جڑا ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں، یہ عمل ڈوپامین کے بہاؤ کے شروع کرتا ہے اور اس راستے کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ تو اب سب کچھ ایک ساتھ جڑ رہا ہے، یہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے بلکہ ایک ایسا عملی ٹول ہے جو ہم سب کے اختیار میں ہے۔ دماغ کی اگلی چال اس بات پر منحصر ہے کہ اسے کیا ہدایت دی جاتی ہے، یعنی کون سا ارادہ اسے سونپا جاتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال بہت اہم ہے، آج ہمارا دماغ کس ارادے کے گرد خود کو تیار کر رہا ہے؟ یاد رکھیے، یہ محض ایک خیال نہیں، یہ ایک اعصابی حکم ہے جو ہماری حقیقت کو نئی شکل دینے کا منتظر ہے۔